اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم کے طلبہ و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ اچھی صحت کے ساتھ ہوں گے، اردو آن لائن کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج اردو آن لائن کلاس میں ہمارا 30واں اور آخری لیکچر ہے۔ حصہ نثر، حصہ نظم اور حصہ غزل تینوں ہمارے جو سیکشن ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم گرامر کے حوالے سے پڑھیں گے۔ کچھ نئی چیزیں آپ کو اس لیکچر میں سیکھنے کو ملیں گی۔ اس سے پہلے لیکچر میں آپ نے استعارہ کی تعریف اور اس کے ارکان جو ہیں وہ پڑھے۔ آج کے لیکچر میں ہم تشبیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ آپ کی گرامر کے پورشن میں آتا ہے۔ سوال اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ تشبیہ کی تعریف کریں اور اس کے ارکان لکھیں، یا آپ کو جو ہے وہ کوئی جملہ دیا جا سکتا ہے اور آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اس میں تشبیہ کے اس جملے میں تشبیہ کے ارکان کی وضاحت کریں۔ تو سب سے پہلے تشبیہ کا تعارف پڑھ لیتے ہیں کہ تشبیہ ہے کیا چیز اور اس کے کون کون سے ارکان ہیں، اور کس طریقے سے ہم جو ہے کسی بھی جملے میں ہم کسی بھی تشبیہ کے جملے کو کس طرح اس کے ارکان کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کی کتاب کے پیج نمبر 117 پر تشبیہ کی تعریف موجود ہے۔ گرامر کے پورشن میں آپ کا تشبیہ اور استعارہ کا تعارف جو ہے وہ موجود ہے، وہ شامل ہے۔ مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف، تشبیہ، استعارہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو گرامر کے اس میں پورشن میں جو ہے یا گرامر کے حصے میں آپ سے ان کے بارے میں سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو یہ تمام تعریفیں جو ہے وہ بہت اچھے سے یاد ہونی چاہیے۔ ناول کا تعارف بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے، ناول کے تعارف بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ مضمون کیا ہے وہ آپ نے پڑھا کہ مضمون کے مطلب کیا معنی ہے یا اس کی تعریف کرے، وہ بھی آپ کی کتاب میں شامل ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے جو آپ کے مشقوں کے آخر میں دیے گئے ہوتے ہیں، یہ تعریفیں، یہ آپ سے پیپر میں گرامر کے پورشن میں پوچھے جائیں گے۔ جو حصہ گرامر میں سوالات ہوتے ہیں اس میں ان کو پوچھا جاتا ہے۔ اچھا جی، تشبیہ کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ کسی چیز کو کسی خاص وصف یعنی خوبی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند یا اس جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے خوبصورت چہرے کو پھول کی مانند قرار دینا۔ اچھا جی، استعارہ میں کیا تھا کہ کسی چیز کی خوبی کو دوسری چیز کے لیے ادھار لینا، لیکن تشبیہ میں کیا ہے کہ اس خوبی کو دوسری چیز کی طرح قرار دینا، یعنی ایک خاص خوبی کی وجہ سے دو چیزوں کو ایک جیسا قرار دینا۔ جیسے ہم خوبصورت چہرہ دیکھتے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں کہ کتنا خوبصورت پھول جیسا چہرہ، ٹھیک ہے؟ تو چہرے کی خوبصورتی کو پھول کہنا یہ تشبیہ کہلاتا ہے، کیونکہ چہرہ بھی معصوم اور خوبصورت ہے اور پھول بھی خوبصورت ہے، اس لیے تو اس کو کیا کہتے ہیں گرامر کے اصطلاح میں اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ اور استعارہ کیا ہے؟ استعارہ یہ ہے کہ ہم کسی چیز کی خوبی کو کے معنی یعنی کسی چیز کے معنی کو دوسرے کے لیے ادھار لے لیتے ہیں۔ ہم اس چیز کا بیان نہیں کرتے جس کو ہم لیتے ہیں، لیکن تشبیہ میں ہم اس چیز کو بھی بیان کرتے ہیں جس کو ہم نے ادھار یا جس کے لیے ہم نے جس کو چیز سے ایک جیسا جس کو قرار دیا ہوتا ہے۔ ارکان تشبیہ جو ہے وہ 5 ہے۔ پہلی چیز کو مشبہ، دوسری چیز کو مشبہ بہ، اور دونوں کے درمیان مشترک خوبی یا صفت کو وجہ شبہ کہتے ہیں۔ حرف تشبیہ اور غرض تشبیہ بھی تشبیہ کے ارکان ہیں۔
तशबीह का मकसद आम चीज की खूबी को वाज़ेह करना और इसकी वजाहत करना है। तशबीह से बात में खूबसूरती पैदा होती है और बयान दिलचस्प हो जाता है। ठीक है जी, तशबीह क्या है? किसी एक चीज को किसी खास खूबी की वजह से दूसरी चीज की तरह करार देना तशबीह कहलाता है। और इस्तिआरा में क्या है कि हम किसी एक चीज के मायने दूसरे के लिए उधार ले लेते हैं। उनमें भी कोई ना कोई खूबी मुश्तरक होती है, ले और मतलब उसमें भी तशबीह होती है, लेकिन हम उस चीज का जिक्र नहीं करते जिसके लिए हम उधार लेते हैं। जबकि तशबीह में दोनों का जिक्र होता है। तशबीह में जिसके लिए वो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उसका भी, और जो लफ्ज जिससे लिया जाता है जो खूबी, वो भी बयान की जाती है। तशबीह की मिसालें देखें। अच्छा, इसकी 5 अरकान है, ये याद रखें। आपसे जब तशबीह की तारीफ पूछी जाएगी तो आपकी तारीफ उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती, चाहे वो इस्तिआरा की है चाहे वो तशबीह की है, जब तक आप इनके अरकान साथ नहीं लिखते। ठीक है जी, यानी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर के होते हैं आपके तमाम क्वेश्चन आंसर। तो आपने क्या करना है कि जब आपसे पूछा जाए कि तशबीह की तारीफ करें और मिसालें दें, तो आपने ये पूरी तारीफ लिखनी होगी जिस तरीके से इसमें लिखी हुई है, और फिर आपने मिसालें जो है वो 2 से 3 मिसालें जरूर देनी होती है। तशबीह की मिसालें देखिए। उसके दांत मोतियों की तरह सफेद हैं, उसके लब फूल की तरह नाजुक हैं, उसका दिल पत्थर की तरह सख्त है, उसका कद सरू की तरह लंबा है, वो लोमड़ी की तरह चालाक है। इन मिसालों में दांत, लब, दिल, कद और वो यानी कोई भी शख्स मुशब्बे है, जबकि मोती, फूल, पत्थर, सरू और लोमड़ी जो है वो मुशब्बा बे है जिनसे तशबीह दी गई है। इन मिसालों में बिल तरतीब सफेदी यानी दांतों को उसकी सफेदी की वजह से मोती कहा गया है, फूल को उसकी उसका चेहरे को जो है या लब को जो है वो नाजुकी की वजह से फूल कहा गया है। फिर उस वो जो है उसका दिल पत्थर की तरह सख्त है, यानी सख्ती की वजह से दिल को पत्थर कहा गया है। फिर उसका कद सरू की तरह लंबा है कि उसकी लंबाई की वजह से, कद की लंबाई की वजह से उसको सरू की तरह करार दिया गया है। और वो लूमड़ी की तरह चालाक है, यानी उसकी चालाकी की वजह से उसको, यानी किसी भी शख्स को जो है वो क्या कहा गया है? लूमड़ी कहा गया है। तो ये जो है ये चीजें कि उसमें बिलतरतीब सफेदी, नाजुकी, सख्ती, लंबाई और चालाकी तशबीह की वजूहात या वजह शुबा है। हरफी तशबीह ऐसे लफ्ज या अल्फाज को कहते हैं जो मुशब्बा और मुशब्बा बिह के दरमियान राब्ता पैदा करे, जैसे की, मानंद, की तरह, की सूरत, जैसा, सा वगैरह। गर्ज तशबीह से मुराद वो मकसद या सबब है जिसके लिए तशबीह का सहारा लिया जाता है। ठीक है जी, ये 5 चीजें होती हैं जब आपने तशबीह की तारीफ करते हो तो आपने इसमें ये 5 चीजें जो है उसमें होनी चाहिए, और ये उसके अरकान है, और इस अरकान के बगैर तशबीह का तारुफ जो है वो मुकम्मल नहीं होता। अच्छा जी, अब एक और नई चीज आप लोगों के पेज नंबर, किताब के पेज नंबर 75 पर मौजूद है, जुमले की अज्जाए तरकीबी या तरकीब नहवी भी हम इसको कहते हैं। वो क्या है? जुमला अल्फाज के ऐसे मजमुए का नाम है जिससे बात पूरी तौर पर समझ में आ जाए। ठीक है ना, जब आपको कोई बात बयान की जाती है और वो आपको समझ में आ जाती है, जैसे हम कहते हैं वो लड़का बहुत खूबसूरत है या वो लड़की जो है वो बहुत मासूम है, तो इसमें जुमला ये है कि वो बात आपकी समझ में आ गई तो एक मुकम्मल जुमला होता है। फिर हर जुमले के 2 हिस्से होते हैं जिनका आपस में गहरा ताल्लुक होता है। इस ताल्लुक को कवायद में असनाद कहते हैं। जिस शख्स या चीज की निस्बत या ताल्लुक हो इसे मसनद, और जिसके साथ ताल्लुक या निस्बत हो उसे मसनद इलैह कहते हैं। मसनद इलैह हमेशा इस्म यानी नाम होता है। मसनद कभी इस्म और कभी फेल होता है। मिसालें देखिए। अनवर दौड़ा, फरीद अक्लमंद है। ठीक है। पहले जुमले में मसनद इलैह यानी जो इस्म है वो अनवर यानी इस्म है, जबकि मसनद दौड़ा फेल है। दूसरे जुमले में मसनद इलैह फरीद इस्म है और मसनद अक्लमंद भी इस्म है। आप लोगों के पोर्शन, आप लोगों के जो सिलेबस में शामिल है वो सिर्फ जुमला इस्मिया की तारीफ आप लोगों ने करनी है। ये ऊपर का जो मैंने बताया ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था।
जुमला इस्मिया क्या है? ऐसा जुमला जिसमें मसनद और मसनद इलैह दोनों इस्म हो, जुमला इस्मिया कहलाते हैं। यानी उसमें फेल यानी काम का जिक्र ना हो, बल्कि क्या हो, दोनों जो है वो नाम हो। जैसे फरीद भी नाम है, और अक्लमंद होना, अक्लमंद होना कोई काम तो नहीं है ना। अक्लमंद होना जो है, अक्लमंद हम उस शख्स को कहते हैं जिसमें अकल होती है, तो ये भी एक नाम ही है। ठीक है, तो जिसमें मसनद और मसनद इलैह दोनों इस्म होंगे यानी दोनों नाम होंगे, तो वो हमारे पास इस्मिया जुमला होगा। इसमें कोई काम नहीं होता, और आप लोगों के इसमें सिलेबस में जो है वो सिर्फ इस्मिया जुमला ही है। जैद बुजदिल था, अब बुजदिल होना भी जाहिर बात है वो कोई काम तो नहीं है। बुजदिल हम उस शख्स को कहते हैं जो डरपोक होता है। और लड़के चालाक है, चालाक होना भी कोई काम नहीं है, बल्कि ये भी इस्म है। तो ये तीनों जुमले जो है ये क्या है? ये इस्मिया जुमले हैं। ठीक है, इस्मिया जुमला क्या है? इस्मिया जुमला वो जुमला जिसमें मसनद और मसनद इलैह दोनों जो है वो इस्म होते हैं, तो वो हमारे पास इस्मिया जुमले होते हैं। इसमें किसी काम का जिक्र नहीं होता। अच्छा जी, फिर आप लोगों से तरकीब नहवी पूछी जाती है, या हम कह सकते हैं कि इसमें जुमले के कौन से अज्जा हैं। इसमें जुमले के मंदरजिल 3 अज्जा होते हैं। मसनद इलैह, इसे मुब्तदा भी कहते हैं। ऊपर की मिसालों में अकबर, जैद और लड़का, यानी किसी का जो नाम होते हैं वो तमाम हमारे मसनद इलैह कहलाते हैं। मसनद, इसे खबर कहते हैं। ऊपर की मिसालों में बहादुर, बुजदिल और चालाक, यानी लड़के चालाक हैं। लड़कों के मुतालिक ये खबर दी जा रही है कि वो चालाक है। जैद के मुतालिक खबर दी जा रही है कि वो बुजदिल है। ठीक है, और तो ये क्या है, और असलम जो है वो बहादुर है, ये खबर दी जा रही है, ये मसनद है हमारे पास, लेकिन ये इस्म है। फेले नाकिस से जमाने का तयन होता है। ऊपर की मिसालों में है, था और है जो है वो फेले नाकिस होते हैं। फेले नाकिस जिससे बात समझ में ना आए, लेकिन इससे हमें जुमले हमें मतलब पता चल रहा होता है कि वो जिसके मुतालिक खबर दी जा रही है वो कौन से जमाने में था, थी, है वगैरह जो है वो हमारे पास फेले नाकिस। तो ये 3 चीजें जो है वो हमने देखनी होती हैं, और उसके बाद हमें पता चलता है कि ये जुमला जुमला इस्मिया है या जुमला फेलिया है। वैसे जुमला फेलिया आप लोग इसमें शामिल नहीं है अभी। इंशाल्लाह आप लोग सीनियर में, जब 9th सीनियर में जाओगे तो फिर हम इस जुमले फेलिया भी करेंगे। अच्छा जी, अब तरकीब नहवी का तरीका क्या है? आप लोगों का जो पोर्शन है वो ये है कि आपको एक जुमला दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि इसकी तरकीब नहवी करें। ठीक है, आप जान चुके हैं कि कलाम इस्म, फेल और हर्फ का मुरक्कब होता है। किसी जुमले की तरकीब नहवी करते वक्त पहले उसके फेल को देखा जाता है कि आया फेल फेल नाकिस है या फेल लाजिम या फेल मुतअद्दी। आप लोगों को ऊपर की ये समझने की, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपके पास सिर्फ जुमला इस्मिया है, तो फिर मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगी कि किस तरीके से इसमें जुमले की आपने जो है वो तरकीब नहवी करनी होती है। पहले आपको एक जुमला दिया जाता है, जैसे आपको जुमला दिया गया है कि सलीम शरीर है, इसकी तरकीब नहवी करें। आप लोगों के जो सवाल आता है पेपर में वो इस तरह होता है कि ये जुमला दिया आपको, सलीम शरीर है की तरकीब नहवी करें। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, आप इस तरह से शुरू करेंगे। है, ये फेले नाकिस है। सलीम जो है वो मुब्तदा, यानी ये जो इब्तिदा करने वाला है, मसनद इलैह भी इसको कहते हैं, और शरीर जो है वो खबर है। ठीक है, फेले नाकिस अपने मुब्तदा और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। ठीक है जी, लेकिन अगर फाइल के साथ कोई और इस्म भी हो, मसलन सलीम शरीर लड़का है, तो फिर इसमें क्या करेंगे, है फिर नाकिस होगा, सलीम जो है वो मुब्तदा यानी काम करने वाला या इस्म, इस्म या मुब्तदा दोनों यहाँ पे लिख सकते हैं। शरीर जो है वो उसकी सिफ्त है, और लड़का जो है मौसूफ, यानी ये खबर शरीर लड़का जो है वो खबर दी जा रही है। ठीक है, शरीर लड़का, हम इसको एक साथ भी लिख सकते हैं कि शरीर लड़का खबर। तो ये फिर आप यहाँ पे यू करके ये निशान डालते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जुमला जुमला इस्मिया है। बस आप इतना लिख ले, इतने सारे, ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब आप इसको इस तरीके से इसको इस तरीके से तरकीब नामी का मतलब है छोटे छोटे टुकड़े करना। ठीक है, कि किस तरह आपने बताना है कि इस जुमले में क्या कुछ मौजूद है। अब देखिए, इस जुमले में फेले नाकिस मौजूद है जो कि है, इसमें मुब्तदा सॉरी, इसमें जो है मुब्तदा क्या है, वो सलीम है। इसमें जो है खबर क्या है कि वो लड़का है। ठीक है, तो आपने
یہ اس کے ارکان جو ہیں وہ واضح کرنے ہیں اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ یہ جملہ جو ہے یہ ہمارا اسمیہ جملہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کو کوئی بھی جملہ دیا جا سکتا ہے. جیسے ابھی آپ کا ایک اور جملہ تھا زید بزدل ہے، تو ہے اس میں ہوگا فعل ناقص، بزدل جو ہوگا وہ آپ کا ہوگا بزدل. آپ اس کو یہاں سے اس طریقے سے بھی شروع کر سکتے ہیں. بزدل اس میں ہوگا خبر، یا آپ کو جو ہے یہاں سے شروع کریں گے تو سلیم مبتدا، شریر خبر، اور ہے فعل ناقص. اور پھر آپ نے اس طرح کی یہ بریکٹ کی نشان کا آپ نے لگانا ہے، جیسے آپ کا بریکٹ لگاتے ہو اور یہاں پہ آپ لکھ لیتے ہو کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے ترکیب نحوی کرنی ہے. یہ آپ کو بس یہ 3 چیزیں یاد ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اگر اور کوئی چیز ہے اس میں تو وہ متعلق خبر ہوتی ہے. جیسے اگر ہم کہیں سلیم شریر لڑکا ہے، تو یہاں پہ ہے جو ہے فعل ناقص ہوگا، سلیم مبتدا یا خبر اسم، شریر جو ہے وہ آپ متعلق خبر لکھیں گے، اور لڑکا یہ ہے کہ وہ خبر ہے. تو آپ یہاں پہ اس کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک ساتھ لکھیں شریر لڑکا ایک خبر ہے تو یہ بھی آپ کا ٹھیک. یعنی بس بیسیکلی آپ نے یہ 3 چیزیں اس میں ڈھونڈنی ہوتی ہیں، فعل ناقص، مبتدا اور خبر. اس کو آپ نے اس کو پورشن کر کے آپ نے جو ہے آگے بتا دینا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. یہ آپ کی ترکیب نحوی کا ایک سوال ہو گیا. یہ بھی آپ کی گرامر کے پورشن میں ہی آتا ہے. آپ کو ایک جملہ دیا ہوتا ہے، 2 جملے دیے ہوتے ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ ان کی ترکیب نحوی کریں. اچھا جی. مکالمہ جسے آپ ڈائیلاگ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی آپ کے سوال آتا ہے کہ مکالمہ لکھیں یا پھر روداد لکھیں. مکالمہ کیا ہے، مکالمہ نویسی کیا ہے، پہلے اس کا ہم تعارف پڑھ لیتے ہیں. اس میں آپ کو جو آپ کے امتحان میں جو کوشچن آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ 2 لڑکوں کے درمیان یا 2 دوستوں کے درمیان یا 2 لوگوں کے درمیان جو ہے وہ محنت کے موضوع پر مکالمہ لکھیں، یا پھر استاد اور شاگرد کے درمیان آپ جو ہے مکالمہ لکھیں. تو آپ نے ان کی باتیں لکھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کی جو گرامر کی بک ہے اس میں مکالمے آپ کو دیے ہوئے ہیں، وہ آپ نے چار مکالمے ہیں وہ آپ نے کرنے ہوں گے. مکالمہ نویسی کیا ہے؟ مکالمہ باہمی کلام اور بات چیت کو کہتے ہیں. مکالمے میں ہم ایک دوسرے تک اپنے خیالات، تاثرات اور جذبات پہنچاتے ہیں. مکالمہ ہمیشہ ایک متعین موضوع پر ہوتا ہے. مکالمہ اپنی اصل ماہیت کے اعتبار سے زبانی ہوتا ہے، تاہم اسے تحریری شکل بھی دی جا سکتی ہے. ظاہری بات ہے یہ جو ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں یہ ہم نے لکھی ہوئی تو نہیں ہوتی نا، یہ تو ہم بس ایسے ہی جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو جو کچھ ہوتا ہے ہم زبانی بیان کرتے رہتے ہیں. لیکن تحریری شکل بھی اس کو دی جا سکتی ہے. مکالمے میں باہم کلام کرنے والے اشخاص کے جوہر و کردار، نقطۂ نظر، شخصیت کی گہرائی، زبان پر قدرت، مسائل کو سمجھنے کی اہلیت کا پتہ چلتا ہے. مکالمہ فطری بات چیت ہے، مگر چونکہ یہ لکھا جاتا ہے اور فرضی کرداروں کے درمیان گفتگو کو مکالمے کی شکل دی جاتی ہے، اس لیے مکالمہ ایک حد تک مصنوعی بھی ہو جاتا ہے. یعنی ہم عام جب بات چیت کرتے ہیں تو یہ تو قدرتی ہے، ظاہری بات ہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، جو ہمارا مقصد ہوتا ہے وہ ہم بیان کر دیتے ہیں. لیکن چونکہ آپ لوگوں نے لکھنا ہوتا ہے اس لیے آپ فرضی کردار ادا کرتے ہو. آپ نے مطلب آپ دونوں پارٹی آپ خود ہی ہوتے ہو کہ آپ فرض کریں دوست جو ہے احمد جو ہے وہ بھی آپ ہی ہو، اور اسی طرح اس کا جو دوست ہوگا سہیل جو ہے وہ اس کا دوست اگر ہے تو وہ بھی آپ ہی ہو. تو احمد کی مکالمہ یعنی احمد کی بات بھی آپ نے لکھنی ہے اور سہیل کی بات بھی آپ ہی نے لکھنی ہے. اس لیے اس میں تھوڑا سا جو ہے نا یہ مصنوعی بھی بن جاتا ہے. تاہم اچھا مکالمہ وہ ہے جس میں کردار اپنی ذہنی سطح، اپنی طبقاتی احساس، اپنے علم و مرتبے کے مطابق گفتگو کرتے دکھائے جائیں. یہ نہ ہو کہ ایک طالب علم پروفیسر کی طرح اور ایک عورت مردوں کی طرح گفتگو کرتی دکھائی دی جائے. یعنی جس کردار کو آپ پیش کر رہے ہو پھر وہ اس کردار میں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ شاگرد جو ہے وہ استاد کی طرح بس یعنی اس کے پاس ساری معلومات ہو اور وہ بیان کرتا چلا جائے. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مرد جو ہے وہ عورتوں کی طرح اور عورت جو ہے وہ مرد کی طرح باتیں کرتے ہوئے نظر آئے. مکالمے میں گفتگو کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ بات سے بات خود بخود نکلتی جائے.
تاہم باتوں کو دہرانے سے گریز کرنا چاہیے، یعنی ایک بات بار بار نہیں لکھنی چاہیے۔ مکالمے کی زبان روزمرہ محاورے کے مطابق ہو، عام سادہ زبان آپ نے استعمال کرنی ہے مکالمے میں، اور مکالمے کی کردار کی شخصیت کے مطابق زبان کا انتخاب کریں۔ مکالمے ڈرامے کی جان ہوتے ہیں، یہ ناول اور افسانوں میں بھی لکھے جاتے ہیں۔ مکالمہ نویسی کے لیے اچھے ڈراموں کا خاص طور پر مطالعہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ مکالمہ نویسی یعنی ڈائلاگس، آپ کو جو ہے یہ آپ کا کوشچن آتا ہے کہ آپ دو دوستوں کے درمیان محنت کے موضوع پر مکالمہ تحریر کریں۔ تو آپ جب مکالمہ لکھتے ہو وہ آپ نے شروع کرنا ہوتا ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ نام لکھتے ہو ایک سائڈ پہ، اور آپ جو ہے وہ لکھنا شروع کرتے ہو کہ السلام علیکم، دوسرا جواب دے گا وعلیکم السلام، کیا حال ہے، وہ جواب دے گا جی ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں، وہ جواب میں پھر ہاں جی میں بھی ٹھیک ہوں، تم سناؤ، آج کل جو ہے تم محنت نہیں کر رہے ہو، یا میں نے سنا ہے کہ تم نے محنت کرنا چھوڑ دی ہے۔ تو دوسرا کہتا ہے کہ جی ہاں مجھے جو ہے آج کل میرا پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اور یہ مطلب اس طریقے سے کوئی بھی آپ بات شروع کریں گے۔ اور پھر جو ہے وہ پہلا والا جس نے اس سے پوچھا ہوتا ہے وہ پھر محنت کے بارے میں بتاتا ہے کہ کس طرح محنت سے لوگ جو ہے وہ اونچا مقام حاصل کر لیتے ہیں، اور محنت میں عظمت ہے، اور ہمارا جو دین ہے وہ بھی ہمیں محنت کی تلقین کرتا ہے۔ اور اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے مکالموں کے ذریعے آپ نے وہ محنت کی جو باتیں ہیں یا محنت کے کیا فائدے ہیں وہ آپ ایک شخص کے ذریعے یا ایک دوست کے ذریعے دوسرے دوست کو بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے مکالمے بھی شامل ہیں آپ کے پیپر میں، فائنل پیپر میں۔ تو یہ مکالمے جو آپ کے ہیں یہ آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ ابھی تو چونکہ آپ لوگ 9 جونیئر ہو تو آپ کے کتاب میں ہی سے ہم نے آپ کو مکالمے شامل کیے ہیں پیپر کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ نے خط لکھنا ہوگا، 2 خط آپ کو دیے جائیں گے اور ان میں سے ایک خط آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ خط لکھنے کا طریقہ ظاہری بات ہے وہ آپ لوگ کو آتا ہے، شروع سے ہی کرتے آئے ہو کہ خط کس طرح لکھنا ہے وہ آپ کو پتا ہے۔ ایک اور چیز جس کو ہم رودات کہتے ہیں، رودات جو ہے وہ کسی بھی جیسے ہم کہتے ہیں نا آپ کے اسکول میں جو فنکشنز ہوتے ہیں، جیسے یوم اقبال ہو گیا، یوم اقبال ڈے ہم مناتے ہیں، یا قائد ڈے مناتے ہیں ہم لوگ، یا یوم پاکستان مناتے ہیں، یا جو ہے یوم آزادی 14 اگست کو مناتے ہیں، تو اس پہ جو یوم کشمیر ہم مناتے ہیں، یکم مئی کو ہم جو ہے یوم مزدور بھی 5 مئی کو منایا جاتا ہے، یعنی مختلف جو فنکشنز ہوتے ہیں آپ نے ان کی کہانی اپنے الفاظ میں بیان کرنی ہوتی ہے۔ اس کو رودات کہتے ہیں کہ جب میں مطلب آپ جیسے آپ کریں کہ روداد آپ بیان کر رہے ہیں یوم قائد کی، ٹھیک ہے، کہ ہر سال ہمارے اسکول میں آپ شروع کیسے کریں گے یوم قائد کی روداد، کہ ہر سال ہمارے اسکول میں 25 دسمبر کو قائد اعظم ڈے منایا جاتا ہے یا یوم قائد منایا جاتا ہے، اور اس دن کی تیاری کا آغاز جو ہے وہ کچھ دن پہلے ہی شروع کر دیا جاتا ہے، اور اس سال بھی ہمارے اسکول میں یہ دن جو ہے بڑی جوش و خروش سے منایا گیا۔ اور پھر آپ تیاری کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے ہو کہ کس طرح تیاری کی گئی، کہ اسٹیج پہ جو ہے قائد اعظم کی بڑی تصویر لگائی گئی، ان کے اقوال لکھے گئے، جگہ جگہ جو ہے وہ اسکول میں اسے آویزہ کیا گیا، اور بچوں کے بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ کرسیاں رکھی گئی، مہمان خصوصی جو ہے وہ ہمارے اسکول کے پرنسپل صاحب ہیں، مہمان خصوصی کے آنے پر کہ پھر جو ہے وہ باقاعدہ آغاز کیا گیا، اور پھر تلاوت قرآن پاک کے لیے ایک بچی کو بلایا گیا، اس نے تلاوت پڑھی اور بہت خوبصورت آواز میں، اس کے بعد ایک بچی نے نعت پڑھی، اور اس کے ساتھ ہی پھر ایک تقریری مقابلہ جس کا انعقاد کیا گیا تھا اس کو شروع کیا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں کہ کس طرح پھر ایک لڑکی آئی اور اس نے آپ کلاس کا نام بتا سکتے ہو کہ فلانی کلاس کی ایک بچی نے جو ہے قائد اعظم کی زندگی کے بارے میں بتایا، دوسرے نے ان کی محنت، انہوں نے جو کچھ پاکستان کے لیے کیا، جو کوششیں تھی اس کے بارے میں بتایا، پھر ایک نے جو ہے وہ قائد اعظم کے مشہور اقوال پڑھے، اور پھر اس طرح ٹیبلو جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں یعنی جو کچھ اس فنکشن میں ہوتا ہے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا، وہ ایسے بیان کرنا کہ جیسے آپ ہمیں بتا رہے ہو اور ہم جو ہے ہم بھی اس وقت موجود ہیں، وہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ رودات کیا ہوتی ہے؟ رودات یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کرنا ہے کہ جیسے وہ چیز آپ ہمیں دکھا رہی ہوں، یا آپ ہمیں دکھا رہے ہوں کہ وہ آپ نے کیا کچھ دیکھا تھا، ٹھیک ہے، کہ پھر یہ ہوا، پھر ہر ایک پھر جو ہے وہ انعامات، پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا، اور مہمان خصوصی نے تقریر کی جس میں انہوں نے قائد اعظم کے بارے میں ہمیں بہت اچھی معلومات دی، اور ہمیں بڑا مزہ آیا، ہم نے مل کر جو ہے قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کیا، نظمیں پڑھی گئی ان کے لیے، اور جو ہے ٹیبلو پیش کیا گیا، اور پھر آخر میں جو ہے ان میں انعامات تقسیم کیے گئے، اور اس طرح یہ جلسہ جو ہے یہ تقریب جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ تو
تو یہ آپ کا روداد آپ کی ہو جاتی ہے. آپ کا 1.5 پیج 1 پیج سے زیادہ جو ہے وہ آپ کی روداد مطلب زیادہ سے زیادہ 1.5 پیج کی آپ کی روداد ہو جانی چاہیے. اتنا زیادہ لمبا لکھنے کی ضرورت نہیں اور بہت زیادہ تفصیل بھی نہیں لکھنی. یعنی آپ نے مضمون نہیں لکھنا بلکہ آپ نے اس کی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک خلاصہ بیان کرنا ہوتا ہے اس فنکشن کا جو کچھ اس میں آپ نے دیکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یقین امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ بچے یہ چیزیں, یہ مکالمہ ہو گیا, یہ روداد ہو گئی, یہ جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنی پھر آپ کے پاس آئے گی. آپ کو تبھی سمجھ آئے گی جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے. دعا کریں کہ اسکول کھل جائیں اور ہم جو ہے کلاس میں اس کی اتنی پریکٹس کریں کہ جب انشاءاللہ آپ لوگ بورڈ کلاس میں جائیں اور آپ جو ہے جب بورڈ کے پیپر دیں تو اس پہ آپ کو اچھا خاصا عبور حاصل ہو چکا ہو. تو اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے رہیں کہ جلد از جلد جو ہے وہ حالات بہتر ہوں, ہمارے ادارے کھلیں, اسکول کھلیں اور ہم جو ہے یہ تمام وہ نئی چیزیں جو آپ کو ابھی سیکھنی ہے وہ آپ آرام سے اس کو سیکھ سکیں اور آپ ان پر عبور حاصل کر سکیں. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اپنا بھی بہت سارا خیال رکھے اور امتحان کی تیاری بہت اچھے سے کرنی ہے. کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ رابطہ ہم سے کر سکتے ہیں, بار بار پوچھیں, سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کی پریکٹس ضرور کرنی ہے. یہ جو نئی چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں تو بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ. آج ہمارا کورس جو ہے وہ مکمل ہو گیا, اللہ کا شکر ہے. اس کے علاوہ اگر کچھ آپ کو سمجھ نہیں آئی اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور. اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.